بہت بہت خوش آمدید میرے سب سننے والوں کو، سبسکرائبرز کو، ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا اور جلدی سے کرنے والے ہیں، جلدی سے کر دیں سبسکرائب۔ اور اس میں ایسے ہے کہ آج ایک نیا ٹاپک ہے۔ میں نے جو نیا ٹاپک آپ لوگوں کے لیے سوچا ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ کا، یعنی وقت کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ ہماری اس ورک شاپ کا ٹاپک یہ ہوگا، اس کا یہ پہلا حصہ ہے جو اپلوڈ کیا ہے میں نے، اور اس کے آنے والے حصے بھی اپلوڈ ہوتے جائیں گے۔ لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئکن کو کلک کریں تاکہ ہر پارٹ جو اس ورک شاپ کا اپلوڈ ہو مستقبل میں بھی اس کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے پتہ چل جائے کہ آ گیا ہے نیکسٹ پارٹ ٹائم مینجمنٹ کی ورک شاپ کا، اور آپ نے سننا ہے، میرے ساتھ اٹینڈ کرنا ہے اور بہت ہی انجوائے کریں گے ہم سب اس ورک شاپ کو، کیونکہ میں آپ کو لیکچر بالکل نہیں دوں گی، میں آپ سے باتیں کروں گی اور آپ میرے ساتھ مل کر کچھ کام کریں گے۔ جیسے جیسے میں آپ کو کہوں گی کہ یہ کام کریں وہ کیجیے گا، تاکہ اس سے پھر آپ کے ذہن کی مشق ہوگی، ہم زیادہ سارے لوگ، آپ لوگ بھی اور میں بھی انوالو ہو جائیں گے اس ورک شاپ میں، اور اس سے زیادہ سے فائدہ ہم اٹھا سکیں گے۔ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں ہم زیادہ سوچ بھی سکیں گے، سمجھ بھی سکیں گے اور اسے اپنی زندگی میں اپلائی بھی کر سکیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو سب کچھ پتہ چلتا رہے، سارے ورک شاپ کے پارٹس کا پتہ چلتا رہے، آنے والی کا، اور میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ آپ ٹوٹلی انوالو ہو جائیں اس ورک شاپ میں، اور اسے ایز اے ورک شاپ لیں، میرا لیکچر نہیں، میری باتیں نہیں سننی آپ نے، میرا لیکچر نہیں سننا آپ نے۔ ہاں، باتیں ہم کریں گے ضرور، ایسا نہیں کہ ہم باتیں نہیں کریں گے، لیکن آپ اس میں ٹوٹلی انوالو ہوں گے، آپ خود بھی سوچیں گے، اور آپ کو جو کام میں کرتی جاؤں گی کہتی جاؤں گی کرنے کو، وہ آپ کرتے جائیے گا، ساتھ ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز ہوں گی، آپ کی کچھ ذہنی مشقیں ہوں گی، اور ہم زبردستی کریں گے یہ آن لائن ورک شاپ، بہت انجوائے کریں گے، مزہ آئے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے ٹائم مینجمنٹ کی پہلی سلائیڈ پر میں نے ایک امیج ڈالا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک ہاتھ میں ایک گھڑی ہے چھوٹی سی، اور اس گھڑی کو لگے ہیں پر، تو یہ وقت ہے جو پر لگا کر اڑتا ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا، سب ہم کہتے ہیں وقت کو پر لگے میں بھی، وقت تو اڑتا جاتا ہے۔ تو ایک مائیکل ایشلر ہے جو بہت ہی مشہور قسم کا کوچ ہے اور انسپریشنل اسپیکر ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ بری خبر یہ ہے کہ وقت اڑتا ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ آپ خود اس کے پائلٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے وقت کے خود کیسے اچھے پائلٹ اور کیسے اچھے ڈرائیور بن سکتے ہیں، یہ ڈسکس کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں یہ ورک شاپ ٹائم مینجمنٹ پہ، اور ہم مل کر اسے بنائیں گے زبردست۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا چیزیں اس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا، میں آپ کو انوالو کروں گی، اسے ورک شاپ بنائیں گے ہم، اور آپ میرا ساتھ دیں گے۔ تو ہو جائیں ساتھ دینے کے لیے تیار۔ میں آپ کو دے رہی ہوں 5 منٹ۔ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، آپ پیپر پینسل لیں، اپنا موبائل فون کا نوٹ پیڈ کھولیں، آئی پیڈ پر کھولیں، اپنے لیپ ٹاپ پہ کھولیں، ڈیسک ٹاپ پہ کھولیں، جیسے آپ کو بہتر لگے آپ کریں، لیکن لکھنی ہیں کچھ چیزیں آپ نے، تو پین سے لکھیں یا آپ ٹائپ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، اور لکھیں ضرور۔ 5 منٹ اپنی گھڑی پہ الارم لگا لیں، اپنے موبائل پہ الارم لگا لیں، یا سامنے کلاک کو دیکھ لیں، اپنی رسٹ واچ کو دیکھ لیں، 5 منٹ نوٹ کر لیں۔ اب سے لے کے 5 منٹ کے لیے آپ پاز کر دیں اس ویڈیو کو، اور میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے پاس ہیں 500 روپے، اگر آپ پاکستان میں ہیں، اگر آپ کسی اور ملک میں ہیں، آپ کی کوئی اور کرنسی ہے، تو اس حساب سے سوچ لیں کہ آپ کے پاس اتنی رقم ہے، اور اس رقم سے آپ نے میکسیمم فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ کیسے اٹھائیں گے؟ ٹھیک ہے، 500 روپے سے آپ میکسیمم فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ آپ کے لیے سب سے زیادہ کارآمد
وہ پیسے کس طریقے سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ لکھیں، جتنے آئیڈیاز بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں اس بارے میں وہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ 5 منٹ میں یہ لکھیں۔ جب 5 منٹ ختم ہو جائیں تو آپ پھر ویڈیو کو آن کر لیجئے گا۔ تو سب سے پہلے جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا، میں آپ کو انوالو کروں گی، اسے ورک شاپ بنائیں گے ہم، اور آپ میرا ساتھ دیں گے۔ تو ہو جائیں ساتھ دینے کے لیے تیار۔ میں آپ کو دے رہی ہوں 5 منٹ۔ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے۔ آپ پیپر پینسل لیں، اپنا موبائل فون کا نوٹ پیڈ کھولیں، آئی پیڈ پر کھولیں، اپنے لیپ ٹاپ پہ کھولیں، ڈیسک ٹاپ پہ کھولیں، جیسے آپ کو بہتر لگے آپ کریں، لیکن لکھنی ہیں کچھ چیزیں آپ نے، تو پین سے لکھیں یا آپ ٹائپ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، اور لکھیں ضرور۔ 5 منٹ اپنی گھڑی پہ الارم لگا لیں، اپنے موبائل پہ الارم لگا لیں، یا سامنے کلاک کو دیکھ لیں، اپنی رسٹ واچ کو دیکھ لیں، 5 منٹ نوٹ کر لیں۔ اب سے لے کے 5 منٹ کے لیے آپ پاز کر دیں اس ویڈیو کو، اور میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے پاس ہیں 500 روپے۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں، اگر آپ کسی اور ملک میں ہیں، آپ کی کوئی اور کرنسی ہے، تو اس حساب سے سوچ لیں کہ آپ کے پاس اتنی رقم ہے، اور اس رقم سے آپ نے میکسیمم فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ کیسے اٹھائیں گے؟ ٹھیک ہے، 500 روپے سے آپ میکسیمم فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ آپ کے لیے سب سے زیادہ کارآمد وہ پیسے کس طریقے سے ثابت ہو سکتے ہیں؟ آپ لکھیں، جتنے آئیڈیاز بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں اس بارے میں وہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ 5 منٹ میں یہ لکھیں۔ جب 5 منٹ ختم ہو جائیں تو آپ پھر ویڈیو کو آن کر لیجئے گا۔ تو 5 منٹ گزر گئے اور آپ نے لکھ لیا جو کچھ آپ کے دماغ میں آیا۔ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیے گا جو آپ نے لکھا ہے۔ میں آپ کو 5 منٹ مزید دینے لگی ہوں ابھی۔ 5 منٹ مزید ہیں آپ کے پاس۔ آپ نے پھر ویڈیو کو پاز کرنا ہے، لیکن اس بار جو سوال میں آپ سے پوچھ رہی ہوں وہ پچھلے سوال والا نہیں ہے، وہ اس سے مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 5 منٹ کا فارغ وقت ہو تو آپ اسے کس طرح استعمال کرنا چاہیں گے؟ آپ کے اپنے حساب سے اس کا جو بیسٹ استعمال ہوگا، سب سے اچھا یوز ہوگا، جس سے آپ کو سب سے زیادہ خوشی تسکین ملے گی، کیسے آپ اسے استعمال کرنا چاہیں گے؟ تو آپ یہ باتیں اب سوچیں، اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑائیں، سرپٹ دوڑائیں، سوچیں اور لکھتے جائیں کیا کیا آئیڈیاز آتے ہیں آپ کے ذہن میں اس بارے میں۔ میں نے ایک امیج اپلوڈ کیا ہوا ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ صاحب اپنے میز پہ، پیپرز پہ، فائلز پہ سر رکھ کر سو گئے ہیں 5 منٹ۔ ان کے حساب سے 5 منٹ کا بیسٹ یوز جو ہے، بہترین استعمال جو ہے، وہ یہی ہے کہ سو جانا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کے ذہن میں کیا کیا باتیں آتی ہیں اور کتنے پوائنٹس آتے ہیں۔ جتنے بھی پوائنٹس آتے ہیں نا، وہ سارے لکھتے جائیں آپ، اور لائن میں لکھیں، اور پھر دیکھیں کہ اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے۔ میں آپ سے کچھ اور باتیں کروں گی اس بارے میں کہ اب آپ نے جو پوائنٹس لکھے ہیں ان کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے۔ تو پہلے سوال کے پوائنٹس لکھیں، اس سوال کے پوائنٹس لکھیں، ویڈیو کو پاز کریں 5 منٹ کے لیے، اپنے الارمس کو سیٹ کریں، اور گھڑی پہ دیکھیں، کسی بھی طرح سے 5 منٹ میں یہ چیزیں سوچ کر آپ لکھ دیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور پھر ویڈیو کو کریں آن۔ تو 5 منٹ گزر گئے اور آپ نے لکھ لیا جو کچھ آپ کے دماغ میں آیا۔ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیے گا جو آپ نے لکھا ہے۔ میں آپ کو 5 منٹ مزید دینے لگی ہوں ابھی۔ 5 منٹ مزید ہیں آپ کے پاس۔ آپ نے پھر ویڈیو کو پاز کرنا ہے، لیکن اس بار جو سوال میں آپ سے پوچھ رہی ہوں وہ پچھلے سوال والا نہیں ہے، وہ اس سے مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 5 منٹ کا فارغ وقت ہو تو آپ اسے کس طرح استعمال کرنا چاہیں گے؟ آپ کے اپنے حساب سے اس کا جو بیسٹ استعمال ہوگا، سب سے اچھا یوز ہوگا، جس سے آپ کو سب سے زیادہ خوشی تسکین ملے گی، کیسے آپ اسے استعمال کرنا چاہیں گے؟ تو آپ یہ باتیں اب سوچیں، اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑائیں، سرپٹ دوڑائیں، سوچیں اور لکھتے جائیں
کیا کیا آئیڈیاز آتے ہیں آپ کے ذہن میں اس بارے میں. میں نے ایک امیج اپلوڈ کیا ہوا ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ صاحب اپنے میز پہ، پیپرز پہ، فائلز پہ سر رکھ کر سو گئے ہیں 5 منٹ کے لیے. ان کے حساب سے 5 منٹ کا بیسٹ یوز جو ہے، بہترین استعمال جو ہے وہ یہی ہے کہ سو جایا جائے. تو آپ سوچیں کہ آپ کے ذہن میں کیا کیا باتیں آتی ہیں اور کتنے پوائنٹس آتے ہیں. جتنے بھی پوائنٹس آتے ہیں نا، وہ سارے لکھتے جائیں آپ نیچے، اور لائن میں لکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے. میں آپ سے کچھ اور باتیں کروں گی اس بارے میں کہ اب آپ نے جو پوائنٹس لکھے ہیں ان کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے. تو پہلے سوال کے پوائنٹس لکھ لیے، اس سوال کے پوائنٹس لکھیں، ویڈیو کو پاز کریں 5 منٹ کے لیے، اپنے الارمس کو سیٹ کریں اور گھڑی پہ دیکھیں. کسی بھی طرح سے 5 منٹ میں یہ چیزیں سوچ کر آپ لکھ دیں، اپنے پاس محفوظ کر دیں اور پھر ویڈیو کو کریں آن. تو آپ نے یہ 10 منٹ گزار لیے 2 سوالوں کے جواب دینے میں، اپنے پاس وہ جوابات لکھنے میں. دیکھیں، میں آپ کے پیپر کو نہیں دیکھ رہی، میں آپ کی سکرینز کو نہیں دیکھ رہی، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے. اپنے ساتھ آپ نے خود دیانتدار ہونا ہے، پوری ایمانداری کے ساتھ اس ایکٹیویٹی کو کرنا ہے. اور اب آپ کو میں یہ کہوں گی کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے ان جوابات کو پڑھیے اور انہیں 3 طریقوں سے جانچیے. اور کیا ہے کہ کیا آپ کے نمبر آف آئیڈیاز کتنے تھے، کتنے ہر سوال کے آپ نے کتنے جواب دیے، کیا کیا آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آئے، کتنے آئیڈیاز آئے. کیا آپ کا خیال ہے اس سے زیادہ آئیڈیاز آ سکتے تھے یا نہیں آ سکتے تھے، یا آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ شاید آپ نے بہت زیادہ آئیڈیاز لکھ دیے ہیں، شاید آپ ویسے سوچتے تو نہیں لکھ سکتے تھے. اور جانچیں اس بات پہ کہ ان آئیڈیاز کی جو آپ نے لکھے ہیں کوالٹی کیسی ہے. ٹھیک ہے، انہیں جانچیے، ان کی کوالٹی کے بارے میں سوچیے کہ واقعی اچھے آئیڈیاز ہیں، سیریس آئیڈیاز ہیں یا نان سیریس ہیں بالکل. تو یہ بھی سوچیں، اور یہ بھی سوچیں کہ کیا وہ آئیڈیاز یونیک ہیں یا وہ ہر ایک کو وہ آئیڈیاز آئیں گے یا آئے ہوں گے. تو ان چیزوں کے بارے میں اپنے جج خود بنیں، پوری ایمانداری سے، پوری دیانتداری سے سوچیں اور پرکھیں اپنے آئیڈیاز کو، اپنے اس ذہنی مشق کو جو ان 2 سوالوں میں، ان 10 منٹوں میں ہوئی ہے. آپ کی ذہنی مشق، اس کے بارے میں سوچیں، اچھی طرح سے سوچیں، اور اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے ابھی. تو آپ نے یہ 10 منٹ گزار لیے 2 سوالوں کے جواب دینے میں، اپنے پاس وہ جوابات لکھنے میں. دیکھیں، میں آپ کے پیپر کو نہیں دیکھ رہی، میں آپ کی سکرینز کو نہیں دیکھ رہی، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے. اپنے ساتھ آپ نے خود دیانتدار ہونا ہے، پوری ایمانداری کے ساتھ اس ایکٹیویٹی کو کرنا ہے. اور اب آپ کو میں یہ کہوں گی کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے ان جوابات کو پڑھیے اور انہیں 3 طریقوں سے جانچیے. اور کیا ہے کہ کیا آپ کے نمبر آف آئیڈیاز کتنے تھے، کتنے ہر سوال کے آپ نے کتنے جواب دیے، کیا کیا آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آئے، کتنے آئیڈیاز آئے. کیا آپ کا خیال ہے اس سے زیادہ آئیڈیاز آ سکتے تھے یا نہیں آ سکتے تھے، یا آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ شاید آپ نے بہت زیادہ آئیڈیاز لکھ دیے ہیں، شاید آپ ویسے سوچتے تو نہیں لکھ سکتے تھے. اور جانچیں اس بات پہ کہ ان آئیڈیاز کی جو آپ نے لکھے ہیں کوالٹی کیسی ہے. ٹھیک ہے، انہیں جانچیے، ان کی کوالٹی کے بارے میں سوچیے کہ واقعی اچھے آئیڈیاز ہیں، سیریس آئیڈیاز ہیں یا نان سیریس ہیں بالکل. تو یہ بھی سوچیں، اور یہ بھی سوچیں کہ کیا وہ آئیڈیاز یونیک ہیں یا وہ ہر ایک کو وہ آئیڈیاز آئیں گے یا آئے ہوں گے. تو ان چیزوں کے بارے میں اپنے جج خود بنیں، پوری ایمانداری سے، پوری دیانتداری سے سوچیں اور پرکھیں اپنے آئیڈیاز کو، اپنے اس ذہنی مشق کو جو ان 2 سوالوں میں، ان 10 منٹوں میں ہوئی ہے. آپ کی ذہنی مشق، اس کے بارے میں سوچیں، اچھی طرح سے سوچیں، اور اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے ابھی. تو آپ نے دونوں آئیڈیاز کے بارے میں سوچا، دونوں سوالوں کے بارے میں سوچا، آئیڈیاز اپنے اکٹھے کیے اور لکھے اپنے پاس. تو وہ تو سارا کچھ آپ کے پاس آ گیا نا. آپ کو میں نے 5 منٹ دیے پہلے سوال کے لیے،
5 मिनट लिए दूसरे सवाल के लिए। तो दोनों के लिए 5-5 मिनट की मैंने एक आपके ऊपर कदगन लगा दी वक्त के हवाले से। वो कदगन वक्त के हवाले से जो लग गई, जो कि मसनूई कदगन थी एक, जो कि बस हमने अपने जहनों में बिठा ली। आपके जहन में था कि मैंने 5 मिनट में ये सोचना है और ये लिखना है, ठीक है, जो कुछ मेरे जहन में आता है। तो एक मसनूई कदगन थी वक्त की जो लगी हुई थी। तो उस कदगन से क्या आपको मदद मिली ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा तेज़ी से सोचने में? आपने ज़्यादा तेज़ी से सोचा या नहीं सोचा? अगर वो कदगन 2 मिनट की होती 5 मिनट की बजाय, तो क्या आप इतना कुछ सोच पाते जो आपने सोचा और लिखा? ये सारी बातें ना अपने जहन में रखें, अपने जहन में इन सारी चीज़ों को महफूज करें, सोचें, अभी भी ज़हनी मश्क करें, इस बारे में सोचें कि क्या इस कदगन की वजह से मुझे मदद मिली सोचने में? क्या मैंने ज़्यादा तेज़ी से सोचा? क्या मैंने ज़्यादा बेहतर सोचा? या अगर ये वक्त कम होता, 2 मिनट का होता 5 मिनट की बजाय, तो मैं ज़्यादा बेहतर सोच पाता या ज़्यादा आइडियाज़ आ जाते मेरे जहन में जो मैं लिखता? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अहम है कि आप इस बारे में सोचें। और मेरा ख़्याल है, जब मैं सोचती हूँ इस बारे में, तो मैं यही कहूँगी कि अगर 2 मिनट की होती ये कदगन वक्त की, तो शायद उतना ज़्यादा या उतना बेहतर ना सोचा जाता। उसकी वजह यह है कि एक ज़हनी दबाव में आ जाता है ना इंसान के, इतना कम टाइम है तो इसमें सोचने का टाइम ही नहीं है पूरा, तो इसलिए हो सकता है कम आइडियाज़ आते जहन में, उतने ना आते जितने 5 मिनट के टाइम में आए हैं। हाँ, कदगन की वजह से ये ज़रूर है कि आपको अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने में हेल्प मिली होगी। आपने जल्दी जल्दी तेज़ी से सोचा होगा, अपनी सारी की सारी ज़हनी सलाहियतों को एक तरफ लगाया होगा, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के हवाले से अपनी ज़हनी मश्क ज़रूर करनी होगी। तो ये बातें आप भी सोचें। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो भी बहुत अच्छी बात है। हर एक का सोचने का अपना अंदाज़ है। अपने जहन में ये चीज़ें सोच कर रखें, बल्कि लिख भी लें, शायद अपने पास नोट्स बना लें, क्योंकि ये वर्कशॉप जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और उस वक्त जब ये नोट्स आपके पास होंगे और ये ज़हनी मश्क जो अभी जारी है वो आपने की होगी, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों की समझ भी आएगी और आप उन्हें एब्जॉर्ब भी करेंगे और फिर उन्हें अप्लाई भी कर सकेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी में। तो इसलिए ये एक्टिविटी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और सारी चीज़ों को अपने जहन में रखना और वो ज़हनी मश्क करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इससे मुझे ख्याल आया कि आप ये भी सोचें कि ज़हनी मश्क करने के क्या नुकसानात हैं और क्या फ़वाइद हैं। क्या कोई फ़वाइद हैं या सब नुकसानात हैं, या कुछ नुकसानात हैं और कुछ फ़वाइद हैं? ये बात भी अपने जहन में रखें। इसके बारे में जो जवाब आपके जहन में आता है उसे लिख लें अपने पास और उसे अपने पास रखिएगा। इस वर्कशॉप को अटेंड करते वक्त, इसको चलाते वक्त अपने पास यूट्यूब पे, चाहे वो लाइव स्ट्रीम में हो या मेरे चैनल पे हो, ये सारे नोट्स खोल लीजिएगा अपने पास। और फिर हम जब डिस्कस कर रहे होंगे तो आपके जहन में आएगा कि कैसे हमने ज़हनी मश्क शुरू में की थी और क्या सोचा था और क्या चीज़ किस तरह से होती है। डिस्कशन में फिर और ज़्यादा हमारे दिमाग जो हैं वो खुलते जाएंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे ये ज़हनी मश्क जो की है उसके हवाले से भी, और आगे चीज़ों के जो डिस्कस होंगी, जो हम आपस में शेयर करेंगे, उनके हवाले से। तो ऐसा मैं चाहती हूँ आपसे, ये ताउन ज़रूरी है, चीज़ों को रखें। तो आपने दोनों आइडियाज़ के बारे में सोचा, दोनों सवालों के बारे में सोचा, आइडियाज़ अपने इकट्ठे किए और लिखे अपने पास, तो वो तो सारा कुछ आपके पास आ गया ना। आपको मैंने 5 मिनट दिए पहले सवाल के लिए, 5 मिनट लिए दूसरे सवाल के लिए,
تو دونوں کے لیے 5-5 منٹ کی میں نے ایک آپ کے اوپر قدغن لگا دی وقت کے حوالے سے. وہ قدغن وقت کے حوالے سے جو لگ گئی, جو کہ مصنوعی قدغن تھی ایک, جو کہ بس ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لی. آپ کے ذہن میں تھا کہ میں نے 5 منٹ میں یہ سوچنا ہے اور یہ لکھنا ہے, ٹھیک ہے, جو کچھ میرے ذہن میں آتا ہے. تو ایک مصنوعی قدغن تھی وقت کی جو لگی ہوئی تھی. تو اس قدغن سے کیا آپ کو مدد ملی زیادہ بہتر یا زیادہ تیزی سے سوچنے میں؟ آپ نے زیادہ تیزی سے سوچا یا نہیں سوچا؟ اگر وہ قدغن 2 منٹ کی ہوتی 5 منٹ کی بجائے, تو کیا آپ اتنا کچھ سوچ پاتے جو آپ نے سوچا اور لکھا؟ یہ ساری باتیں نا اپنے ذہن میں رکھیں, اپنے ذہن میں ان ساری چیزوں کو محفوظ کریں. سوچیں, ابھی بھی ذہنی مشق کریں, اس بارے میں سوچیں کہ کیا اس قدغن کی وجہ سے مجھے مدد ملی سوچنے میں؟ کیا میں نے زیادہ تیزی سے سوچا؟ کیا میں نے زیادہ بہتر سوچا؟ یا اگر یہ وقت کم ہوتا, 2 منٹ کا ہوتا 5 منٹ کی بجائے, تو میں زیادہ بہتر سوچ پاتا یا زیادہ آئیڈیاز آ جاتے میرے ذہن میں جو میں لکھتا؟ تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ آپ اس بارے میں سوچیں. اور میرا خیال ہے جب میں سوچتی ہوں اس بارے میں, تو میں یہی کہوں گی کہ اگر 2 منٹ کی ہوتی یہ قدغن وقت کی, تو شاید اتنا زیادہ یا اتنا بہتر نہ سوچا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے نا انسان کے, اتنا کم ٹائم ہے تو اس میں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے پورا. تو اس لیے ہو سکتا ہے کم آئیڈیاز آتے ذہن میں, اتنے نہ آتے جتنے 5 منٹ کے ٹائم میں آئے ہیں. ہاں, قدغن کی وجہ سے یہ ضرور ہے کہ آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے میں ہیلپ ملی ہوگی. آپ نے جلدی تیزی سے سوچا ہوگا, اپنی ساری کی ساری ذہنی صلاحیتوں کو ایک طرف لگایا ہوگا. صرف ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اپنی ذہنی مشق ضرور کر لی ہوگی. تو یہ باتیں آپ بھی سوچیں. اگر آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں کرتے تو بھی بہت اچھی بات ہے. ہر ایک کا سوچنے کا اپنا انداز ہے. اپنے ذہن میں یہ چیزیں سوچ کر رکھیں, بلکہ لکھ بھی لیں, شاید اپنے پاس نوٹس بنا لیں, کیونکہ یہ ورکشاپ جیسے جیسے آگے بڑھے گی یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے, ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے. اور اس وقت جب یہ نوٹس آپ کے پاس ہوں گے اور یہ ذہنی مشق جو ابھی جاری ہے وہ آپ نے کی ہوگی, تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کی سمجھ بھی آئے گی اور آپ انہیں ایبزارب بھی کریں گے اور پھر انہیں اپلائی بھی کر سکیں گے زیادہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی میں. تو اس لیے یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا اور وہ ذہنی مشق کرنا بہت ضروری ہے. ہاں, اس سے مجھے خیال آیا کہ آپ یہ بھی سوچیں کہ ذہنی مشق کرنے کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فوائد ہیں. کیا کوئی فوائد ہیں یا سب نقصانات ہی ہیں, یا کچھ نقصانات ہیں اور کچھ فوائد ہیں؟ یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں. اس کے بارے میں جو جواب آپ کے ذہن میں آتا ہے اسے لکھ لیں اپنے پاس اور اسے اپنے پاس رکھیے گا. اس ورکشاپ کو اٹینڈ کرتے وقت, اس کو چلاتے وقت اپنے پاس یوٹیوب پہ, چاہے وہ لائیو اسٹریم میں ہو یا میرے چینل پہ ہو, یہ سارے نوٹس کھول لیجیے گا اپنے پاس. اور پھر ہم جب ڈسکس کر رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کیسے ہم نے ذہنی مشق شروع میں کی تھی اور کیا سوچا تھا اور کیا چیز کس طرح سے ہوتی ہے. ڈسکشن میں پھر اور زیادہ ہمارے دماغ جو ہیں وہ کھلتے جائیں گے اور ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں گے یہ ذہنی مشق جو کی ہے اس کے حوالے سے بھی, اور آگے چیزوں کے جو ڈسکس ہوں گی, جو ہم آپس میں شیئر کریں گے ان کے حوالے سے. تو ایسا میں چاہتی ہوں آپ سے, یہ تعاون ضروری ہے, چیزوں کو رکھیں اپنے پاس, لکھ کر رکھیں. اب میں آپ کو جج بنانے لگی ہوں. اپنا جج خود بنیں, خود سے دیانتداری اور ایمانداری سے پیش آئیں. آپ کا برتاؤ اپنی طرف پورا ایماندارانہ ہونا چاہیے 100%, کیونکہ اس وقت نہ میں آپ کے پیپرز کو دیکھ رہی ہوں, نہ کوئی اور آپ کا جج بن سکتا ہے. یہ آن لائن ورکشاپ ہے,
पूरी ईमानदारी से इसे कीजिए प्लीज़। और ये देखें कि आपको कोई देख तो सकता नहीं है ना, ठीक है? तो बेहतर यही होगा कि हम सब अपने साथ ईमानदारी से पेश आएँ और अपने बेहतर जज बने और चीज़ों को बेहतर तरीके से अपने अंदर ज़म करें और फिर हमारी ज़िंदगी पे उसके बेहतर असरात मुरतब होंगे। तो आप बनने लगे हैं अपने ही जज, और जज मैं आपको इस तरह से बनाने लगी हूँ कि जो चीज़ें आपने अब तक लिखी हैं अपने पास, जो नोट किया है, आपने उसे 3 हिसाब से जज करना है। आपने फैसला करना है कि आपकी आइडियाज़ की क्वांटिटी, मतलब उनका नंबर, मतलब वो जितने आइडियाज़ आपने लिखे हैं क्या उतने काफ़ी हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, या आपको हेल्प मिली है, आपके ज़हनों में जो वक्त का कदगन लगा था उससे हेल्प मिली है और आपने ज़्यादा आइडियाज़ लिख लिए हैं जितना आप सोच सकते थे कि आप लिखेंगे 5 मिनट में, उससे ज़्यादा लिखे हैं। तो एक तो इस चीज़ पे अपने आइडियाज़ को जज करें। दूसरे, उन आइडियाज़ की जो आपने लिखे हैं क्वालिटी कैसी है, क्या वैसे ही बिल्कुल नॉन सीरियस मजाक में लिख दिया है या सीरियस हैं, अच्छी बातें, सीरियस बातें आपने लिखी हैं, तो वो भी देखें। और ये देखें कि क्या वो आइडियाज़ यूनिक हैं, ऐसे हैं कि जिन्हें आप कह सकें कि बहुत मुख्तलिफ हैं शायद दूसरे लोगों से। तो अपने जज बने और इन तीनों आइडियाज़ को जज करें। अब यहाँ मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि अगर मैं आपको ये एक्टिविटी शुरू करने से पहले बता देती, वो 2 सवाल आपसे करने से पहले बता देती कि मैं आपको आपका जज बनाऊंगी और इन 3 चीज़ों के हिसाब से आपको अपने आइडियाज़ को जो आप अभी लिखने वाले हैं जज करना होगा, तो भी क्या आप यही आइडियाज़ लिखते या इनमें कोई बेहतरी आ जाती? ठीक है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये अपने जहन में भी रखिएगा कि क्या जब हमें कुछ कहा जाए तो उससे पहले बता दिया जाए रिज़ल्ट्स के बारे में या जज करने के क्राइटेरिया के बारे में, तो हमारा काम बेहतर होता है या उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, ये अपने जहन में रखिएगा बात। सोचें इस बारे में, ज़हनी मश्क करें इस बारे में और लिख लें, नोट्स बना लें अपने पास। ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि अगर आपको ये शुरू में कहा जाता कि आप जो आइडियाज़ लिखेंगे उसमें आपकी लैंग्वेज बड़ी क्लियर होनी चाहिए और उसके हिसाब से आपको जज किया जाएगा, नंबर दिए जाएंगे, तो भी क्या आप इसी तरह से लिखते जैसे आपने अभी लिखा है, या आप किसी और तरह से लिखते, उसे ज़्यादा क्लियर कर देते? तो ये भी सोचें कि ज़्यादा शुरू में आपको पता होने से चीज़ों का आपकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये सोचें और ये भी नोट्स में अपने लिख लें। फिर ये कि अगर आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि बाद में शायद कुछ मिनटों में मैं आपको स्कोर करूंगी, नंबर दूंगी आपके आइडियाज़ के ऊपर। मैं कहूँगी कि जिसने ये आइडिया लिखा उसके 5 नंबर हैं, जिसने ये लिखा उसके 1 नंबर है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या ऐसा सोचा? जिन्होंने ऐसा सोचा उनकी परफॉर्मेंस पे उससे क्या फ़र्क पड़ा? जिन्होंने ऐसा नहीं सोचा, बगैर सोचे किया, वो अगर ऐसा सोचते तो उनकी परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता? और जिन्होंने सोचा वो अगर ना सोचते तो क्या फ़र्क पड़ता? ये भी बात अपने जहन में रखें और सोचें और लिख लें अपने पास नोट्स में, क्योंकि आगे वर्कशॉप में फिर ये चीज़ें हमारे काम आने वाली हैं। और फिर आप ये भी सोचें कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आप अपने से नीचे अपने अंडर काम करने वाले लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल साबित होते हैं, उनका वक्त मैनेज करने में। आपके कोलीग्स और आपके हायर अप्स, आपके बॉसेस कितना हेल्पफुल साबित होते हैं आपका टाइम मैनेज करने में? क्या वो इतनी क्लैरिटी से अपना मैसेज आप तक पहुंचा देते हैं कि आपका टाइम किसी काम करने में वेस्ट ना हो?
کہ آپ اسے پوری تندہی سے کریں اور صحیح ڈائریکشن میں کریں اور اس ٹائم فریم میں اس سے بیسٹ نکال لیں، سب سے اچھا آؤٹ پٹ دے دیں۔ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو میسج کی کلیئرٹی ہے نا کمیونیکیشن میں، وہ بہت ہی ضروری ہے۔ جو بندہ کوئی میسج دے رہا ہے آپ کو، یعنی انکوڈ کر رہا ہے میسج کو، وہ اور آپ جو ریسیور ہیں اس میسج کے، آپ اسے صحیح سے اس قابل ہو وہ میسج کہ آپ اسے صحیح سے ڈیکوڈ کر لیں، بالکل کلیئرلی آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور پھر آپ کام کریں اس پہ، تو وہ کام جو ہے وہ کم وقت میں اور بہتر بھی ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے آپ کی ورک پلیس پہ؟ کیا آپ اپنے سبارڈینیٹ سے ایسا کرتے ہیں؟ کیا آپ کے باس اور آپ کے کولیگس آپ کی اس طرح سے مدد کرتے ہیں وقت کو مینیج کرنے میں یا نہیں کرتے؟ یہ ساری چیزیں نا آپ نوٹس میں لکھ سکتے ہیں اپنے پاس اور رکھ سکتے ہیں۔ آگے آگے جب ورک شاپ میں ہم کرتے جائیں گے چیزیں تو یہ بہت ہیلپ فل ہوں گی ہماری ڈسکشن میں، اور آپ کے آئیڈیاز ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں زیادہ کلیئر کرنے کے لیے۔ تو اس ایکٹیویٹی سے، اس ذہنی مشق سے ہم شروع کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کی یہ ورک شاپ، اور امید ہے کہ آپ کی بہت اچھی ذہنی مشق ہو گئی ہوگی۔ آپ میکسیمم اس وقت ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ہی سوچ رہے ہوں گے، اور جو چیزیں آپ نے لکھ لی ہیں اپنے پاس انہیں محفوظ رکھیں گے، اور آنے والے حصوں میں ورک شاپ کے پھر انہیں استعمال کریں گے، اور ہم مل کر کریں گے چیزوں کو مزید ڈسکس، اور ان کے بارے میں ہو جائیں گے زیادہ کلیئر، اور اپنی زندگیوں میں کریں گے ٹائم مینجمنٹ کو اپلائی۔ تو اگر آپ کو پسند آئی ہو میری یہ باتیں اور ہماری یہ ایکٹیویٹیز تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو کلک کریں تاکہ آنے والے پارٹس جو ہیں ورک شاپ کے سب سے پہلے پہنچیں آپ تک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ورک شاپ کے اگلے حصے میں، دوسرے حصے میں پھر میں کچھ باتوں کے ساتھ، کچھ ڈسکشنز کے ساتھ حاضر ہوں گی آپ کے پاس۔ اب میں آپ کو جج بنانے لگی۔ اپنا جج خود بنیں، خود سے دیانتداری اور ایمانداری سے پیش آئیں۔ آپ کا برتاؤ اپنی طرف پورا ایماندارانہ ہونا چاہیے، 100%، کیونکہ اس وقت نہ میں آپ کے پیپرز کو دیکھ رہی ہوں، نہ کوئی اور آپ کا جج بن سکتا ہے۔ یہ آن لائن ورک شاپ ہے، پوری ایمانداری سے اسے کیجیے پلیز، اور یہ دیکھیں کہ آپ کو کوئی دیکھ تو سکتا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم سب اپنے ساتھ ایمانداری سے پیش آئیں اور اپنے بہتر جج بنیں، اور چیزوں کو بہتر طریقے سے اپنے اندر ضم کریں، اور پھر ہماری زندگی پہ اس کے بہتر اثرات مرتب ہوں گے۔ تو آپ بننے لگے ہیں اپنے ہی جج، اور جج میں آپ کو اس طرح سے بنانے لگی ہوں کہ جو چیزیں آپ نے اب تک لکھی ہیں اپنے پاس، جو نوٹ کیا ہے، آپ نے اسے 3 حساب سے جج کرنا ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی آئیڈیاز کی کوانٹٹی، مطلب ان کا نمبر، مطلب وہ جتنے آئیڈیاز آپ نے لکھے ہیں کیا اتنے کافی ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، یا آپ کو ہیلپ ملی ہے، آپ کے ذہنوں میں جو وقت کا قدغن لگا تھا اس سے ہیلپ ملی ہے، اور آپ نے زیادہ آئیڈیاز لکھ لیے ہیں جتنا آپ سوچ سکتے تھے کہ آپ لکھیں گے 5 منٹ میں، اس سے زیادہ لکھیں گے۔ تو ایک تو اس چیز پہ اپنے آئیڈیاز کو جج کریں۔ دوسرے، ان آئیڈیاز کی جو آپ نے لکھے ہیں کوالٹی کیسی ہے، کیا ویسے ہی بالکل نان سیریس مذاق میں لکھ دیا ہے، یا سیریس ہیں، اچھی باتیں، سیریس باتیں آپ نے لکھی ہیں، تو وہ بھی دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ کیا وہ آئیڈیاز یونیک ہیں، ایسے ہیں کہ جنہیں آپ کہہ سکیں کہ بہت مختلف ہیں شاید دوسرے لوگوں سے۔ تو اپنے جج بنیں اور ان تینوں آئیڈیاز کو جج کریں۔ اب یہاں میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ اگر میں آپ کو یہ ایکٹیویٹی شروع کرنے سے پہلے بتا دیتی، وہ 2 سوال آپ سے کرنے سے پہلے بتا دیتی کہ میں آپ کو آپ کا جج بناؤں گی، اور ان 3 چیزوں کے حساب سے آپ کو اپنے آئیڈیاز کو جو آپ ابھی لکھنے والے ہیں جج کرنا ہوگا، تو بھی کیا آپ یہی آئیڈیاز لکھتے، یا ان میں کوئی بہتری آ جاتی؟
ٹھیک ہے نا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہ اپنے ذہن میں بھی رکھیے گا کہ کیا جب ہمیں کچھ کہا جائے تو اس سے پہلے بتا دیا جائے ریزلٹس کے بارے میں یا جج کرنے کے کرائٹیریا کے بارے میں, تو ہمارا کام بہتر ہوتا ہے یا اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا بات, سوچیں اس بارے میں, ذہنی مشق کریں اس بارے میں اور لکھ لیں, نوٹس بنا لیں اپنے پاس. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ شروع میں کہا جاتا کہ آپ جو آئیڈیاز لکھیں گے اس میں آپ کی لینگویج بڑی کلیئر ہونی چاہیے اور اس کے حساب سے آپ کو جج کیا جائے گا, نمبر دیے جائیں گے, تو بھی کیا آپ اسی طرح سے لکھتے جیسے آپ نے ابھی لکھا ہے, یا آپ کسی اور طرح سے لکھتے, اسے زیادہ کلیئر کر دیتے. تو یہ بھی سوچیں کہ زیادہ شروع میں آپ کو پتہ ہونے سے چیزوں کا آپ کی پرفارمنس پہ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا, یہ سوچیں اور یہ بھی نوٹس میں اپنے لکھ لیں. پھر یہ کہ اگر آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے سوچا ہوگا کہ بعد میں شاید کچھ منٹوں میں آپ کو سکور کروں گی, نمبر دوں گی آپ کے آئیڈیاز کے اوپر. میں کہوں گی کہ جس نے یہ آئیڈیا لکھا اس کے 5 نمبر ہیں, جس نے یہ لکھا اس کے 1 نمبر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے کیا ایسا سوچا؟ جنہوں نے ایسا سوچا ان کی پرفارمنس پہ اس سے کیا فرق پڑا؟ جنہوں نے ایسا نہیں سوچا, بغیر سوچے کیا, وہ اگر ایسا سوچتے تو ان کی پرفارمنس پہ کیا فرق پڑتا؟ اور جنہوں نے سوچا وہ اگر نہ سوچتے تو کیا فرق پڑتا؟ یہ بھی بات اپنے ذہن میں رکھیں اور سوچیں اور لکھ لیں اپنے پاس نوٹس میں, کیونکہ آگے ورک شاپ میں پھر یہ چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں. اور پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں آپ اپنے سے نیچے اپنے انڈر کام کرنے والے لوگوں کے لیے کیسے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں, ان کا وقت مینیج کرنے میں. آپ کے کولیگز اور آپ کے ہائر اپس, آپ کے باسز کتنا ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں آپ کا ٹائم مینیج کرنے میں. کیا وہ اتنی کلیئرٹی سے اپنا میسج آپ تک پہنچا دیتے ہیں کہ آپ کا ٹائم کسی کام کرنے میں ویسٹ نہ ہو, کہ آپ اسے پوری تندہی سے کریں اور صحیح ڈائریکشن میں کریں اور اس ٹائم فریم میں اس سے بیسٹ نکال لیں, سب سے اچھا آؤٹ پٹ دے دیں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو میسج کی کلیئرٹی ہے نا کمیونیکیشن میں, وہ بہت ہی ضروری ہے. جو بندہ کوئی میسج دے رہا ہے آپ کو, یعنی انکوڈ کر رہا ہے میسج کو, وہ اور آپ جو ریسیور ہیں اس میسج کے, آپ اسے صحیح سے اس قابل ہو وہ میسج کہ آپ اسے صحیح سے ڈیکوڈ کر لیں, بالکل کلیئرلی آپ کو سمجھ میں آ جائے اور پھر آپ کام کریں اس پہ, تو وہ کام جو ہے وہ کم وقت میں اور بہتر بھی ہو جاتا ہے. تو کیا ایسا ہوتا ہے آپ کی ورک پلیس پہ؟ کیا آپ اپنے سبارڈینیٹ سے ایسا کرتے ہیں؟ کیا آپ کے باس اور آپ کے کولیگز آپ کی اس طرح سے مدد کرتے ہیں وقت کو مینیج کرنے میں یا نہیں کرتے؟ یہ ساری چیزیں نا آپ نوٹس میں لکھ سکتے ہیں اپنے پاس اور رکھ سکتے ہیں. آگے جب ورک شاپ میں ہم کرتے جائیں گے چیزیں تو یہ بہت ہیلپ فل ہوں گی ہماری ڈسکشن میں اور آپ کے آئیڈیاز ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں زیادہ کلیئر کرنے کے لیے. تو اس ایکٹیویٹی سے, اس ذہنی مشق سے ہم شروع کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کی یہ ورک شاپ, اور امید ہے کہ آپ کی بہت اچھی ذہنی مشق ہو گئی ہوگی. آپ میکسیمم اس وقت ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ہی سوچ رہے ہوں گے اور جو چیزیں آپ نے لکھ لی ہیں اپنے پاس انہیں محفوظ رکھیں گے اور آنے والے حصوں میں ورک شاپ کے پھر انہیں استعمال کریں گے اور ہم مل کر کریں گے چیزوں کو مزید ڈسکس اور ان کے بارے میں ہو جائیں گے زیادہ کلیئر اور اپنی زندگیوں میں کریں گے ٹائم مینجمنٹ کو اپلائی. تو اگر آپ کو پسند آئی ہو میری یہ باتیں اور ہماری یہ ایکٹیویٹیز تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئکن کو کلک کریں تاکہ آنے والے پارٹس جو ہیں ورک شاپ کے سب سے پہلے پہنچیں آپ تک. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ورک شاپ کے اگلے حصے میں, دوسرے حصے میں پھر میں کچھ باتوں کے ساتھ, کچھ ڈسکشنز کے ساتھ
حاضر ہوں گی آپ کے پاس۔